اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، آج جو واقعہ ہم آپ سے بیان کرنے جا رہے ہیں یہ ایک یمن کے بادشاہ کا واقعہ ہے جس نے 1000 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام خط لکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ طوبہ خمیری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار، 1,13,000 پیادے اپنے ہمراہ لیے اس شان سے نکلا کہ جہاں بھی پہنچتا اس کی شان و شوکت شاہی دیکھ کر مخلوق خدا چاروں طرف نظارے کے لیے جمع ہو جاتی تھی۔ یہ بادشاہ جب دورہ کرتا کرتا مکہ معظمہ میں پہنچا تو اہل مکہ سے کوئی بھی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں۔ جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے گا؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور کہنے لگا کہ میں اس گھر کو تباہ کر دوں گا، یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا، بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی کسی میں طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا علاج کیا گیا مگر شفا نہ ہوئی۔ جب شام کا وقت ہوا تو علماء میں سے ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دے کر فرمایا مرض آسمانی ہے، علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً اس سے توبہ کریں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی اس کا وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا اور پھر صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے نظر کیے۔ پھر جہاں سے چل کر مدینہ منورہ پہنچا تو ہمراہ علماء کرام جو کتب سمائیہ کے عالم تھے وہاں کی مٹی کو سونگا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھی ان کے متعلق اس سرزمین کو پایا تو باہم عہد کر لیا کہ ہم یہاں ہی مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے، اور اگر ہماری قسمت میں ہوا کبھی نہ کبھی نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پہ ضرور کبھی نہ کبھی ان کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر پڑ جائے گی اور ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے لیے 400 مکان بنوائے اور اس بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تعمیر کروایا اور وصیت کر دی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہو، اور ان 400 علماء کی کافی مالی امداد بھی کی اور کہا کہ تم ہمیشہ یہی رہو، اور پھر اس بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی آخری زمان صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقصد میں پیش کر دینا، اور اگر کبھی زندگی میں تمہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، نسل بعد نسل میرا یہ خط محفوظ رکھنا حتیٰ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ خط نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقصد میں 1000 سال بعد پیش ہوا، اور خط میں کیا لکھا تھا؟ کم ترین مخلوق طبع اول خمیری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں اور میں آپ کے دین پر ہوں، بس اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ شاہ یمن کا یہ خط نسل بہ نسل ان 400 علماء کے اندر محفوظ چلایا یہاں تک کہ 1000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ان علماء کی اولاد اس کثرت سے بڑھی کہ مدینہ کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط دست بہ دست ماں وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو لیلہ کی تحویل میں رکھا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت فرمائی اور مدینے کی الوداعی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی اور مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کو جوگ در جوگ آ رہے تھے، اور کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی گلیوں کو اور کوئی سڑکوں کو صاف کر رہا تھا، اور کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی اسرار کر رہے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے۔ حضور اکرم صلی
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी ऊँटनी की नखील छोड़ दो, जिस घर में ये ठहरेगी बैठ जाएगी वही मेरा क़याम होगा। चनाचा जो 2 मंजिला मकान शाह यमन तबा खमैरी ने हजूर की खातर बनवाया था वो इस वक्त हज़रत अबू अयूब अंसारी की तहवील में था। इसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी जाकर ठहर गई। लोगों ने अबू लैला को भेजा, जाओ हजूर को शाह यमन तबा खमैरी का खत दे आओ। जब अबू लैला हाजिर हुआ तो हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखते ही फरमाया तू अबू लैला है। ये सुनकर अबू लैला हैरान हो गया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं मोहम्मद हूँ, शाह यमन का जो खत तुम्हारे पास है लाओ मुझे दो। चनाचा अबू लैला ने वो खत दिया। हजूर ने पढ़कर फरमाया सालिया बाई तुबा को आफरीन व शाबाश, सुबहान अल्लाह। प्यारे दोस्तों, अहले इल्म से गुजारिश है कि इसके मुताल्लिक रहनुमाई फरमाएं। क्या ऐसी कोई रवायत है और इसकी असनाद की हैसियत क्या है? ये वाक़या बरेलवी आलम सैयद मोहम्मद दीदार अली की किताब तफसीर मीज़ान अल दयान में मौजूद है। इस किताब ने 3 कुतुब के हवाले से यह वाक़या नकल किया है। अल मुस्तफ़र फ़ी कुल फ़न मुस्तफ़र, हुज्जतुल्लाह अली अल आलमीन और तारीख़ इब्ने कासर। प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी आपको। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।